السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، صدق اللہ وصدق رسولہ الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ خواتین و حضرات، نمازی بھائی اور بہنوں، پچھلے خطبے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حقوق ہیں امت کے ذمہ، ان حقوق کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے من جملہ حقوق میں سے ایک حق آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود بھیجنا بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنے کا حکم جب اپنی کتاب میں فرمایا تو اس کو عام اسلوب اور پیرائے میں ذکر نہیں فرمایا، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ درود وہ واحد عبادت ہے، ہمارے لیے تو عبادت ہے، یعنی ہمارے ذمے جتنی بھی عبادات ہیں ان عبادات میں سے درود وہ واحد عبادت ہے جس میں خالق کائنات بھی ہمارے ساتھ شریک ہے، اور جتنی بھی عبادات ہیں وہ سب ہمارے ذمے ہیں۔ خالق تو خالق ہیں، مالک ہیں، وہ تو حکم دینے والے ہیں، لیکن یہ وہ واحد عبادت ہے جس میں خالق کائنات نے اپنے آپ کو بھی شریک کر لیا ہے۔ ان کے لیے تو عبادت نہیں ہے، ہمارے لیے عبادت ہے، اور اسی لیے قرآن کریم میں جہاں یہ حکم دیا تو وہاں جس طرح دیگر عبادات کا حکم ہے اس اسلوب میں حکم نہیں آیا۔ یہ نہیں کہا کہ درود بھیجا کرو، بلکہ درود کی اہمیت بتانے کے لیے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ جو عظیم الشان حکم تمہیں دیا جا رہا ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ خالق کائنات بھی اپنے نبی پہ صلاۃ بھیجتے ہیں، اور خالق کائنات کے فرشتے بھی ان کے اوپر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ ہاں، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ فرشتوں کے صلاۃ کا مفہوم اور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صلاۃ کا مفہوم اور ہے، اور ہمارے صلاۃ کا مفہوم اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صلاۃ بھیجنے کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر اپنی رحمت بھیجنا ہے، اور فرشتوں کے صلاۃ بھیجنے کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے برکت کی دعا ہے۔ اور ہمارے صلاۃ بھیجنے کا حکم یا اس کی کیفیت یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب صلاۃ بھیجتے ہیں تو گویا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ اپنے نبی پاک پر رحمت بھیجیے۔ یہ ذہن میں رہنا چاہیے تاکہ صلاۃ کا صحیح مفہوم ہمیں معلوم ہو۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، چونکہ نبی کی ذات میں دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک نبی کی ذات کہ وہ بھی ایک شخصیت ہیں، اور ایک نبی کی ذات کہ وہ نبی ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہلی حیثیت کے اعتبار سے اپنی اس دوسری حیثیت پر بھی درود خود بھی بھیجا کرتے تھے۔ چنانچہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے تھے تو آگے چل کے بات آ جائے گی
کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلتے وقت بھی درود پڑھنا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں فرمایا کرتے تھے بسم اللہ اللہم صلی علی محمد۔ تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات پر بھی درود بھیجتے تھے، اس لیے کہ آپ کی ذات میں دو ذاتیں ہیں، ایک یہ کہ آپ ایک شخصیت ہیں اور ایک یہ کہ آپ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کی اذان سنو فقولوا مثل ما یقول المؤذن، تو جو مؤذن نے کہا ہے وہ ساتھ ساتھ کہتے جاؤ۔ اس مسئلے کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگ اشہد ان محمد الرسول اللہ کے جواب میں فوری کہہ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں کہیں گے، پہلے اشہد ان محمد الرسول اللہ دہرائیں گے، پہلے اشہد ان محمد الرسول اللہ دہرائیں گے، اس کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے۔ ہاں صرف دو چیزیں ہیں جس کا استثناء فرمایا، ایک حی علی الصلاۃ اور ایک حی علی الفلاح، کہ وہ مؤذن کہہ رہا ہے تم جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کرو۔ تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مؤذن اذان کہے تو جو کچھ مؤذن نے کہا ہے پہلے تم وہ کہو، اس کے بعد میرے اوپر درود بھیجو اور پھر میرے لیے اس مقام محمود کا سوال کرو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے لکھا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فمن سأل لی الوسیلۃ، جو نماز کے بعد عمومی طور پر اور عام طور پر بھی نماز کے بعد اذان کے بعد خصوصی طور پہ اور باقی تمام اوقات میں بھی فرمایا فمن سأل لی الوسیلۃ، جو اللہ سے میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام وسیلہ عطا فرما، حلت لہ شفاعتی، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو جائے گی، گویا اس کو ضرور میری شفاعت ملے گی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے صلی اللہ علیہ بہا عشرا، اللہ تبارک و تعالی اس کے ایک درود کے جواب میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو درود شریف کا ایک فائدہ یہ ہے کہ 10 رحمتیں ملتی ہیں۔ پھر ایک دوسری حدیث میں جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علیہ واحدۃ، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے صلی اللہ علیہ 10 صلوات، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھی بھیجتے ہیں، وحطت عنہ 10 خطیئات، اس ایک درود کی برکت سے اس کے 10 گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، ورفعت لہ 10 درجات، اور اس ایک درود کی برکت سے اس کے 10 درجے جنت میں بلند بھی ہو جاتے ہیں۔ تو درود شریف کا ایک فائدہ یہ کہ انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک فائدہ یہ کہ اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، اور ایک فائدہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے۔ پھر یہ تو معاملات ہیں دنیا کے اعتبار سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو غور سے سنیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکثروا علی من الصلاۃ فی کل یوم جمعۃ، ہر جمعے کے دن کثرت سے میرے اوپر درود بھیجا کرو، فإن صلاۃ امتی تعرض علی فی کل لیلۃ جمعۃ، اس لیے کہ میری امت کا درود ہر جمعہ کی شب میں میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے، فمن کان اکثرهم علی صلاۃ، بس جب وہ میرے پر پیش کیا جاتا ہے، اور ایک حدیث پاک میں یوں بھی آتا ہے کہ فرشتے یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس شخص نے بھیجا ہے جس کے والد کا نام یہ ہے اور جس کا نسب یہ ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن کان اکثرهم علی صلاۃ، میری امت میں سے جس کا درود مجھ پر زیادہ ہوتا ہے، کان اقربهم منی منزلۃ، وہ اتنا زیادہ اپنے درجے کے اعتبار سے میرے قریب ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر قرب حاصل ہو جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر ہم قریب ہو جائیں، تو بتائیے کیا اس سے ہم خود بخود جنت کے قریب نہیں ہوں گے؟ کیا اس سے ہم خود بخود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے قریب نہیں ہوں گے؟ یقیناً ہوں گے۔ تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجنے کا ایک فائدہ،
اور ایک ثمرہ یہ ہے کہ درود بھیجنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ یہ سارے کے سارے واقعات جو کتب میں ملتے ہیں ہم ان کو ترغیب کے لیے بیان تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ پوچھے کہ اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے تو ظاہری بات ہے اوتھینٹسٹی تو کوئی نہیں ہے، خواب تو خواب ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اکثر علماء نے کتب میں لکھا ہے اور آج بھی لوگوں سے سننے میں آتا ہے کہ جو شخص درود شریف زیادہ پڑھتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اسے نصیب ہوتی ہے۔ پھر جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قربت کی وجہ سے اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے، سفر میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ کہنا یہ اللہ کے ہاں رد نہیں جاتا، اللہ کے ہاں اپنے نبی کی بات رد نہیں ہوتی۔ تو جو نبی کے قریب ہوگا پھر جب نبی اس کے لیے دعا کریں گے تو یقیناً پھر اس کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ کام بنانے والی ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، لیکن یہ کام بنانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اگر ہو جائے تو کام یقینی طور پر ہوگا۔ اور اگر انسان کی خواہش بھی کوئی دنیاوی چیز نہ ہو بلکہ خواہش ہی یہی ہو کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ دیکھ لوں، اللہ کا گھر دیکھ لوں، تو بتائیے پھر دعا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کا ایک فائدہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول الناس بی یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے قریب کون ہوگا؟ قیامت کے دن جب صفیں لگی پڑی ہیں ساری کی ساری امت کی اور ساری کی ساری خلق کی صفیں لگی ہوئی ہیں، تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ان ارب کھرب ہا انسانوں میں وہ واحد ذات ہے کہ ہر شخص یہ چاہ رہا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو جائے۔ جتنے ایمان والے ہیں سب کی یہ خواہش ہوگی، لیکن یہ خواہش کس کی قبول ہوگی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے زیادہ قریب کون ہوگا؟ اکثرہم علیہ صلاۃ، جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہوگا۔ پھر درود بھیجنے کے خاص اوقات بھی ہیں، ان خاص اوقات کا میں آگے ذکر کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک وقت ہے صبح کا اور شام کا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ، جو میرے اوپر درود بھیجتا ہے، حین یصبح، جب صبح کا وقت ہوتا ہے، کتنی دفعہ؟ 10 دفعہ، وحین یمسی 10، اور 10 دفعہ شام کو درود بھیجتا ہے، ادرکتہ شفاعتی، اس کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اس لیے صبح اور شام کے جو اذکار ہیں، صبح اور شام کے اذکار، یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ صبح کے جو اذکار ہیں ان کا وقت کون سا ہے اور شام کے جو اذکار ہیں ان کا وقت کون سا ہے۔ صبح کے اذکار کا بہترین وقت جو ہے وہ نماز تہجد کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور یہ فجر کی اذان تک رہتا ہے، یہ بہترین وقت ہے صبح کے اذکار۔ پھر اس کے بعد کا وقت فجر کی اذان، فجر کی نماز سے لے کے طلوع آفتاب تک کا وقت ہے۔ پھر اگر طلوع آفتاب کے وقت میں تک بھی کوئی شخص نہیں پڑھ سکا تو اس کے بعد بھی اگر سورج کے سورے تھوڑے بلند ہونے تک پڑھ لے تو امید ہے کہ صبح کے اذکار کا ثواب اسے مل جائے۔ شام کے اذکار کا وقت کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ شام کے اذکار کا وقت عصر کی نماز سے شروع ہو جاتا ہے اور مغرب کی نماز تک رہتا ہے۔ پھر مغرب کی نماز کے فوراً بعد بھی اذکار پڑھے جا سکتے ہیں۔ پھر عشاء کی نماز کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے پہلے یہ اذکار پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو ان اذکار میں درود پاک کو خاص طور پر شامل کر لیں، 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا۔ پھر یہاں اکثر اوقات یہ پوچھا جاتا ہے کہ کون سا درود پڑھیں؟ تو دیکھیے افضل درود جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، اور بھی درود سکھائے ہیں، درود شریف کے بہت سے صیغے ہیں جو حدیث کی کتاب میں آتے ہیں، لیکن
علماء نے لکھا ہے کہ سب سے افضل درود وہ ہے جس درود کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پڑھنے کا حکم فرمایا. اس لیے درود ابراہیمی سب درود سے افضل ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف درود ابراہیمی ہی درود ہے. یاد رکھیے جس درود کے اندر درود اور سلام دونوں جمع ہو جائیں وہ مکمل درود ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم مکمل درود ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مکمل درود ہے. ہاں البتہ درود پاک پڑھتے ہوئے ہمارے ہاں بعض لوگ درود مکمل نہیں پڑھتے. درود مکمل پڑھنا چاہیے. اور یاد رکھیے درود مکمل اس وقت ہوتا ہے جب درود میں آل محمد کا ذکر ہو. چونکہ آل محمد کے ذکر کے بعد درود مکمل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے جو درود سکھایا ہے اس میں خاص طور پہ صحابہ کو سکھایا ہے. صحابی نے پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا یوں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک حدیث پاک میں سرکار نے ارشاد فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال جب تولے جائیں تو اس کو پورا اور بڑھ چڑھ کر اجر ملے تو پھر یہ درود پڑھا کرے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو درود کے بہت سے صیغے ہیں لیکن مختصر ترین درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم یہ مکمل درود ہے. تو اب اندازہ لگا لیجئے 10 دفعہ اگر پڑھنا ہو تو 2 منٹ لگ جائیں گے، زیادہ سے زیادہ 3 منٹ لگ جائیں گے. پھر ایک اور حدیث پاک میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا. وہ یہ قصہ خود ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب رات کے تیسرا حصہ رات کا آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں بھی موجود تھا. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام نے اس موقع کے اوپر ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے. پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھی اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو. پھر ارشاد فرمایا کہ موت آنے والی ہے، موت آنے والی ہے. تو کہتے ہیں سرکار جب یہ ارشاد فرما رہے تھے تو میں نے پوچھا کہ سرکار میں آپ کے اوپر درود پڑھتا ہوں. جب میں نے اتنا ہی کہا تو سرکار نے فرمایا کہ ما شئت جتنا چاہو پڑھ لیا کرو. میں نے ابھی مقدار نہیں عرض کی تھی. پھر میں نے پلٹ کے سوال کیا کہ سرکار اپنا جتنے ذکر اذکار کرتا ہوں میں تو چوتھا حصہ آپ پر درود پڑھ لیا کرو. آپ نے فرمایا ما شئت جتنا بھی پڑھ لیا کرو فإن زدت فهو خیر لک، اگر زیادہ کر لو گے تو تمہارے لیے ہی بہتر ہے. پھر وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ سرکار جتنا حصہ ذکر کا ہے آدھا آپ پر درود پڑھ لیا کروں، آدھے باقی ذکر کر لیا کروں. آپ نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، ہاں جتنا پڑھ لو لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کر لو اس سے بھی بہتر ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ سرکار پھر 3 حصے کر لیا کروں، 2 حصے درود پڑھ لیا کرو، 1 حصے باقی اذکار کر لیا کرو. آپ نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا بھی پڑھ لو اگر زیادہ کر لو اور بہتر ہے. وہ کہنے لگے کہ سرکار پھر تو میں ہر وقت درود ہی پڑھتا رہوں. تو آپ نے فرمایا اذن تکفی ہمک یا ہمک، پھر تو تیرے سارے غموں کے لیے یہ درود کافی ہو جائے گا. وَيُغْفَرْ لَكَ ذَنْبُكَ، اور اس کی وجہ سے تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس لیے یہ جو غم کی کیفیت ہر وقت لگی رہتی ہے، سٹریس ہر وقت رہتا ہے، اس کا بھی علاج یہ ہے کہ انسان کثرت سے درود پاک پڑھے. پھر اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ درود پاک کا ادب کیا ہے. تو دیکھیے زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے. نماز میں درود پاک پڑھنا ضروری ہے. نماز کے علاوہ جس محفل میں انسان بیٹھا ہوا ہو اور اس محفل میں سرکار کا بار بار ذکر ہو رہا ہو تو ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے. اور ہر مرتبہ درود پڑھنے پر بہت سے فضائل ہیں. ایک حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، حقیقت میں بخیل اور کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. البخیل. دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے اس کا ناک خاک آلودہ ہو کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے. اور وہ مشہور حدیث تو آپ نے سنی ہے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر کے ایک زینے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ ان 3 میں سے جبرائیل نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود پڑھے جائے۔ تو اس لیے درود پاک جو ہے جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑھنا چاہیے۔ پھر ہم لکھتے وقت اکثر صاد لکھ دیتے ہیں، یہ صاد درود نہیں ہے، صاد لام عین میم لکھ دیتے ہیں، یہ درود نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ایسا کرنے والا جو ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، اس لیے کہ یہ قرآن کی مخالفت کرتا ہے۔ قرآن نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو قرآن حکیم کے اس حکم کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم کچھ بھی لکھ بھی رہے ہوں، بار بار بھی نام آ رہا ہو، تو ہر مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود مکمل لکھنا چاہیے، درود مکمل پڑھنا بھی چاہیے۔ ہمارے ہاں درود لوگ مکمل نہیں پڑھتے، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل درود پڑھنا چاہیے۔ پھر خاص موقع درود پڑھنے کے کون سے ہیں؟ خاص موقع جن پہ درود پڑھنا چاہیے، تو دیکھیے نماز میں درود پاک پڑھنا چاہیے، جنازے کی نماز میں درود پاک پڑھنا چاہیے، مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت درود پاک لازمی پڑھنا چاہیے، اذان کے بعد درود پاک پڑھنا چاہیے، مجلس میں جب انسان بیٹھے تو اس مجلس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ضرور بھیجنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس محفل میں بیٹھنے والے لوگ اللہ کا ذکر نہ کریں، مجھ پر درود نہ بھیجیں، تو یہ محفل قیامت کے دن ان لوگوں کو اوپر حسرت ہوگی۔ اس لیے جس بھی محفل میں بیٹھیں، جہاں بھی بیٹھیں، آپس میں عمومی گفتگو بھی کیوں نہ کر رہے ہوں، کم از کم ایک مرتبہ اٹھتے وقت درود پاک ضرور پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، یہ کسی بھی مجلس کا کفارہ ہے۔ تو مجلس میں سے جب بھی اٹھیں یہ بھی پڑھ لیں اور ساتھ ساتھ درود پاک بھی پڑھ لیں۔ صبح شام کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کے اندر بھی درود پاک جو ہے اس کا خاص اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔